نبی نے ابو بکر صدیق کو ساتھ میں لیا. لوگوں ہجرت کی رات ہے, یہی ہجرت کی رات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مومن کامل کب بنتا بندہ جب مصطفیٰ سے محبت سب سے بڑھ کے کرتا. ابو بکر کو ساتھ میں لیا. کیسے لیا؟ اللہ اللہ اپنے گھر سے نکلے, ابو بکر کے گھر پہ پہنچے, ابو بکر کے دروازے پہ پہنچے, فرمایا ابو بکر. ایک بار نبی نے کہا ابو بکر, اندر سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ. ابو بکر حاضر ہے, نکل کے آ گئے. کہا ابو بکر سوئے نہیں؟ ایک ہی آواز میں اٹھ گئے. رات کا عالم تھا, سونے کا ٹائم تھا. عرض کی آقا ایک دن آپ نے فرمایا تھا ابو بکر ہجرت ہوگی رات میں ہوگی. میں اسی دن سے نہیں سویا, پتہ نہیں کب ہجرت کی رات آ جائے, میرا نبی میرے پاس آ جائے. بے شک سبحان اللہ. میں نے تبھی سے اپنی پیٹھ کو اپنے بستر سے ہی نہیں لگایا. روز انتظار کرتا ہوں کاش آج وہ رات ہوگی, آج وہ رات ہوگی جس دن نبی کے ساتھ میری ملاقات ہوگی. آقا میں تو روز ریڈی تیار بیٹھا ہوں. اللہ اللہ. نبی نے فرمایا ابو بکر آج ہی وہ رات ہے. اب یہ نہیں کہا میرا باغ یہاں رہ گیا, میرا گھر یہاں رہ گیا, آقا میرا مال یہاں رہ گیا. نبی نے فرمایا آج ہی وہ رات ہے. کھڑے ہو گئے. آقا اگر آج ہی وہ رات ہے تو چلنے کے لیے غلام بھی حاضر ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کا ہوتا ہو اتنا تو کہتا کہ موٹا موٹا تو سمیٹی ہے نا, لیکن ابو بکر صدیق عرض کرتے آقا میری جان حاضر ہے اور میں چلتا ہوں. باغ یہی, گھر مکہ میں, مال مکہ میں. آقا میرا مال اور میرا اثاثہ تو آمینہ کا لال ہے. بے شک بے شک. میرا باغ میرا مال نہیں ہے, میرا گھر میرا مال نہیں ہے, میرا سب سے قیمتی مال تو آمینہ کا لال ہے جو میرے ساتھ ہے. آقا آپ کہتے ہیں مکہ چلو تو مکہ چلو, آپ کہیں گے شام چلو تو شام چلو, آپ کہیں گے مدینہ چلو تو مدینہ چلو, آپ کہیں گے عراق چلو تو عراق چلو. مطلب یہ نہیں ہے جانا کہاں ہے, مطلب یہ ہے جہاں آمینہ کا لال ہوگا وہیں یہ غلام. بے شک بے شک سبحان اللہ. آقا ساتھ رہنا چاہتا ہوں میں بس آپ کے. چلو چلو چلے. مکہ والوں نے پیچھا کیا. لوگوں محبت دیکھو, غار میں میرے نبی تشریف لے گئے. ابو بکر بھی غار میں پہنچے, میرے نبی پہنچے. جب غار میں داخل ہو رہے عرض کرتے ہیں آقا تھوڑا سا رک جائیں, اس غار میں بہت دن سے اندر کوئی نہیں گیا. آقا مجھے جانے دو, اگر اس میں کچھ گندگی ہوگی جالا ہولا ہوگا صفائی کر دوں, اس کے بعد میں آمینہ کے لال آئیں گے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی موذی جانور بھی ہو سکتا. ابو بکر اندر پہلے پہنچے, صفائی کیا غار کی, اور صفائی کرنے کے بعد میں اچھے سے اب میرے محبوب کو لے کے جا رہے ہیں. آقا اب تشریف لائیں. میرے نبی تشریف لائے غار میں. اللہ اللہ تشریف فرما ہوئے. ادھر مکہ کے کافر بو سونگتے گھوم رہے ہیں, ادھر مکہ کے کافر تلاش کرتے پھر رہے ہیں. تلاش جاری ہے, کہیں آمینہ کے لال ملے, محمد عربی ملے, معاذ اللہ تو ان کا مرڈر کریں. لیکن لوگوں جسے خدا رکھے اسے کون چکھے, بن کے فانوس جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. اب میں بتاؤں گا ایمان کسے کہتے ہیں. اب سنیے, ہمارے یہاں دکھاوے بہت ہیں. دکھاوے نماز بھی پڑھ لیں تو بس دکھاوے والی ہے, اس لیے کہ نماز ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. تو نماز ہم جب پڑھنے کے لیے گئے اور امام صاحب نے اگر 5 منٹ زیادہ تقریر کر دی تو گھنٹے کو بار بار دیکھتے ہیں جو بڑی لمبی کر دی. اگر تراویح کی نماز میں حافظ صاحب نے 2 رکوع زیادہ پڑھ دیے تو کھانسی پہ کھانسی چاروں طرف سے آ رہی ہے. یہ بات تو کچھ سمجھنے کی میرے بھائیو, یہ ایمان کی کمزوری نہیں ہے ہماری, بتائیے مجھے. جی جی. ہر بات کو آپ اس اینگل سے کیوں لے رہے ہیں؟ آپ اس اینگل سے لیں کہ ہمارے ایمان کہاں چلے گئے. جی جی. پوری مسجد کھانس رہی ہے یار, یہ ایمان ہے؟ آؤ میں بتاتا ہوں ایمان کسے کہتے ہیں. آمینہ کے لال سے جس دن محبت سب سے زیادہ پڑ جائے گی نا, اسی دن تم مومن کامل بن جاؤ گے. بے شک بے شک سبحان اللہ. حضرت ابو بکر نے مصطفیٰ کو بٹھایا. میرے غار میں میرے نبی جب تشریف فرما ہوئے, ابو بکر نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو غار بہت پرانی تھی. غار میں چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے چاروں طرف سے سوراخ تھے. سوراخ جانتے ہیں, بل جو ہوتے ہیں. ذہن میں آیا حضرت ابو بکر کے, اس غار میں پتہ نہیں کب سے کوئی آیا ہے کہ نہیں آیا ہے. میرا محبوبہ تشریف لایا ہے اس غار میں. ہو سکتا ہے ان سوراخوں میں, ان بلوں میں کوئی موذی جانور ہو, اللہ, سانپ ہو, بچھو ہو, یا کوئی اور زہریلا جانور ہو, اور وہ نکلے میرے نبی کو ڈس لے, میرے محبوب کو تکلیف ہو جائے گی. ہائے ہائے ہائے.
غار کے اندر حضرت ابو بکر کے پاس کچھ نہیں تھا کہ ان سوراخوں کو بند کر دیتے، مگر لوگوں جب عشق بولتا ہے تو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ کچھ تھا نہیں جو بند کرتے، مگر محبت نے رہنے نہیں دیا۔ ابو بکر کچھ تو کر، سوراخ کھلے ہیں، آمینہ کے لال بیٹھے ہیں، کوئی موذی جانور نکل کے نبی کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ذہن میں آیا، اپنا کپڑا پھاڑا، ایک سوراخ لگا کے بند کر دیا، پھر بھی سوراخ باقی رہ گیا تو پھر کپڑا پھاڑا اور پھر دوسرے سوراخ کے دہانے کو بند کر دیا، پھر کسی تیسرے کی طرف ابو بکر کی نگاہ پہنچی، پھر کپڑا پھاڑا، اس کے سوراخ کو بھی بند کر دیا تاکہ کوئی جانور نکل کے میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ یار عشق کس منزل پر پہنچ گیا ہے آج، عشق کون سے کمال تک پہنچا ہے آج۔ مجھے کہہ لینے دو لوگوں، ایمان کی کنجی ہی مصطفیٰ کا عشق ہے۔ چاروں طرف ابو بکر دیکھتے جا رہے، بے قراری کا عالم ہے اور سوراخوں کو بند کرتے جا رہے۔ حد یہ ہوا ابو بکر کا کپڑا ختم ہو گیا، سوراخ بند کر دیا۔ اب اتنا کپڑا زائد نہ تھا ابو بکر کا کہ ایک سوراخ اور باقی تھا، اسے بند کر دیتے۔ اللہ اللہ اللہ، سارے سوراخوں کو اپنا کپڑا پھاڑ پھاڑ کے بند کر دیا، لیکن محبت تو کہہ رہی تھی ابو بکر ایک سوراخ رہ گیا، اسے بھی بند کر۔ اب محبت اور کمال کو پہنچی، کپڑا پھاڑ کے سوراخ بند کر دینا آسان ہے، کپڑا پھر آ سکتا ہے، لیکن جب سوراخ باقی بچا، کپڑا نہ بچا، تو ابو بکر نے پیر کا انگوٹھا رکھ دیا۔ یہ خطرناک کام ہے، اگر کوئی موذی جانور، زہریلا جانور اندر ہے، جب نکلے گا تو پھر ڈسے گا تو وہ ابو بکر کا انگوٹھا ہوگا۔ لیکن انگوٹھا لگاتے جا رہے تھے اور دل سے کہتے جا رہے تھے، آقا ایک ابو بکر کے اگر ہزاروں جان میرا مولا عطا کرے تو ایک ایک کر کے محبوب تیرے قدموں پہ نچھاور کر دوں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ذرا غور کرنا لوگ، غور کرنا۔ انگوٹھا لگا دیا، اب عشق اپنے کمال کو پہنچا۔ انگوٹھا ابو بکر لگا، سارے سوراخ بند ہو گئے۔ اتفاق کی بات، جس سوراخ پہ ابو بکر کا انگوٹھا لگا تھا اسی میں ایک زہریلا سانپ تھا۔ اللہ، ہائے ہائے، اب ذرا غور کرنا، اسی میں ایک زہریلا سانپ تھا اور سالوں سے اسی سوراخ میں، اسی بل میں رہ کر کے انتظار کر رہا تھا کہ کسی دن اس غار میں آمینہ کے لال آئیں گے، میں بھی دیدار کروں گا۔ لیکن جب دیدار کا وقت آیا تو ابو بکر کا انگوٹھا لگ گیا، سوراخ بند ہو گیا۔ اب نکلے تو کیسے نکلے؟ آیا دہانے پہ ابو بکر کا انگوٹھا بیچ میں آ گیا، نکلنا چاہا مگر انگوٹھے نے نکلنے نہ دیا۔ جب نکلا ہوگا اور انگوٹھے سے ٹچ ہوا ہوگا تو ابو بکر نے تو تبھی محسوس کر لیا ہوگا نا اس میں کچھ ہے۔ بھائیو محسوس ہوا ہوگا نا، ایک مکھی اگر ہمارے چہرے پہ بیٹھ جائے تو بھائیو ہمیں احساس ہوتا کہ نہیں ہے کچھ؟ یار جب اندر سے نکلا ہوگا وہ زہریلا سانپ اور ابو بکر سے آ کے ٹچ ہوا ہوگا، محسوس تو کر لیا ہوگا کچھ ہے۔ اس وقت انگوٹھا ہٹایا جا سکتا تھا، فوراً ہٹایا جا سکتا تھا، نہیں ہٹایا جا سکتا تھا، لیکن ابو بکر نے اور زور سے انگوٹھا لگا دیا، کچھ ہے۔ ابو بکر اب انگوٹھا نہ ہٹانا، کہیں نکل کے نبی کو تکلیف نہ دے دے، جتنی تکلیف دینا ہے ابو بکر تجھے پہنچ جائے مگر تیرے نبی کو نہ پہنچے۔ یہ کمال کب آئے گا ہمارے، کب آئے گا یہ کمال؟ انگوٹھا لگا ہے، اللہ اللہ وہ چاہتا تھا کہ میں نکل جاؤں مگر انگوٹھا لگا تھا۔ یہ بھی محبت میں انگوٹھا لگائے کھڑے تھے، وہ بھی محبت میں نکلنا چاہتا تھا، دیدار رسول ہو جائے، لیکن جب راستہ نہیں پایا تو آخر میں آ کے حضرت ابو بکر کے انگوٹھے میں ڈس لیا۔ لوگوں ڈسا کاٹا تو اللہ اللہ اتنا زہریلا سانپ تھا کہ اس کی تکلیف سے، اس کے زہر سے حضرت ابو بکر کا جسم پیلا پڑ گیا، چہرہ پیلا پڑ
پڑ گیا. اللہ اللہ, حضرت ابو بکر کا چہرہ پیلا پڑا. مصطفیٰ کی نگاہ اٹھی, نگاہ نبوت ابو بکر کے چہرے پہ پڑی. کہا ابو بکر کیا حال ہے, تیرا جسم کا رنگ پیلا کیوں پڑ گیا, چہرہ پیلا کیوں ہے, چہرے پہ مرداری کیوں چھانے لگی, آنکھوں میں آنسو ہے. اور کرتے ہیں آقا اس وقت بڑا تکلیف میں ہوں, مگر خوشی یہ ہے کہ آپ کی حفاظت کر رہا ہوں. نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا آقا جس سوراخ پہ ابو بکر کا انگوٹھا لگا ہے اس میں کوئی زہریلا جانور ہے, اس نے میرے انگوٹھے میں ڈس لیا ہے, اسی کی تکلیف سے میرا چہرہ پیلا پڑ گیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نبی نے فرمایا ابو بکر انگوٹھا ہٹا. کھا کر نہیں ہٹاؤں گا, ہٹایا تو نکلے گا, اور نکلے گا تو ہو سکتا ہے آپ کو تکلیف پہنچائے. نبی کہتے ابو بکر انگوٹھا ہٹا لے. میں انسانوں کا نبی نہیں, میں تو ان جانوروں کا بھی نبی ہوں جو سوراخ کے اندر نکلنے دے. اس کی طاقت نہیں کہ آمنہ کے لال کو ڈسے. بے شک بے شک. یار محبت کس کمال کو پہنچی ہے آج, کس کمال کو پہنچی ہے. حضرت ابو بکر کے اس انگوٹھے پہ میرے نبی نے لعاب دہن لگایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے نبی کا لعاب دہن لگانا تھا کہ حضرت ابو بکر کی طبیعت اچھی ہونے لگی. یار یہ تو وہ نبی ہیں کھاری کنویں میں اگر لعاب دہن ڈال دیں تو پانی میٹھا ہو جائے, کٹے ہوئے بازی پر لعاب دہن لگا دے تو کٹا ہوا بازو جڑ جائے. اگر لعاب دہن میرے نبی تھوڑے پانی میں ڈال دے تو زیادہ ہو جائے. ابو بکر کے کٹے ہوئے انگوٹھے پہ لگا دے تو ابو بکر کو شفا مل جائے. بریلی کے تاجدار تبھی تو بولے جن کے تلووں کا دھوبن آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا. سبحان اللہ.